آج ہم آپ کے سامنے بیسن کے حلوے کا طریقہ پیش کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ لوگ شوق سے بہت زیادہ بناتے ہیں، مگر ایسا طریقہ جس سے زیادہ فائدہ ہو، جسم میں طاقت آئے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے بیسن پڑا ہوا ہے۔ ہم نے 3 پاؤ بیسن لیا ہے۔ ہم نے یہ بازار سے نہیں لیا، یہ اصل جو بیسن ہوتا ہے وہ کالے چنے کی دال کا بنتا ہے، اور ہمارے یہاں چنا 2 قسم کا پایا جاتا ہے، ایک سفید چنا، دوسرا کالا چنا۔ اور بعض لوگ کالے بھنے ہوئے چنے کا بیسن بناتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کالے چنے کی دال لے کر اس کا بیسن بنایا جائے، یعنی اسے پیس لیا جائے۔ کالے چنے کی دال کی بھی بہت سی کوالٹیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ بازار میں جائیں گے، آپ کالے بھنے ہوئے چنے جب آپ خریدیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے۔ اچھی کوالٹی کہ کالا چنا جو ہے اس کی دال لینی ہے، اس کو لا کر آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، جیسے ہم نے گرائنڈ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ ہم نے خود اپنی جو گرائنڈ کرنے والی مشین ہے جس میں ہم دوائیاں پیستے ہیں، اس کے اندر ہم نے اس کو گرائنڈ کیا ہے۔ بازار میں جو بیسن ملتا ہے، اگر کوئی امانت دار بھی ہو تو وہ دال کے چورے کا بہت پرانا کڑوا، اور یا پھر سفید چنا، ٹوٹے پھوٹے چنے جو ہوتے ہیں وہ اس میں مکس کر دیے جاتے ہیں۔ جو امانت دار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ والا بیسن جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں ہے یا امانت دار ہیں، کسی سے لیتے ہیں، اس کے اندر دوسری چیزوں کی بھی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ ان میں سے آٹے کی ملاوٹ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہم نے یہ اللہ کے فضل سے یہ بیسن خود بنایا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس نے صحت کے لیے بنانا ہے وہ اس کو خود ہی تیار کرے، بازار سے لے کر آئے گا تو پھر اس کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے۔ یہ 3 پاؤ بیسن ہے، اس کے ساتھ ہم نے، آپ کو دودھ نظر آ رہا ہوگا، یہ تقریباً ½ کلو دودھ ہے۔ دودھ کے ساتھ چینی نظر آ رہی ہے، چینی بھی ½ کلو ہے۔ 2 انڈے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس میں اخروٹ کا مغز بھی ڈالیں گے، تقریباً 50 گرام، اور اس کے ساتھ آپ کو کشمش نظر آ رہی ہے۔ کشمش جو ہے وہ ہم اس میں 100 گرام ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو پستہ نظر آ رہا ہے۔ پستہ چھلکے اتاریں گے، چھلکے اتارنے کے بعد اس میں 50 گرام ڈالیں گے۔ بادام بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، بادام ہم اس کے اندر 125 گرام ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو ناریل کش کیا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ناریل آپ نے اسی طرح کش کر لینا ہے، پھر اس میں شامل کرنا ہے۔ تو ناریل بھی ہم اس کے اندر 100 گرام ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو چھوٹی الائچی نظر آ رہی ہے، 2 طرح کی، ایک ثابت ہے اور ایک اس کے اندر سے دانے نکالے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پیس لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اگر نہ پیسیں تو اس میں ثابت الائچی نہیں ڈالنی، اس میں دانے نکال کر 1 ٹی اسپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں رنگ اچھا ہو، بیسن کا تو اپنا رنگ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر میں نے ان لوگوں کے لیے جو رنگ بھی چاہتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو آپ تھوڑا سا اورنج کلر جو ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی بیسن بنانا ہے اس طریقے پر بنانا ہے۔ اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، بازار سے لے کر آئیں گے، وہ اس کا فائدہ، صحت میں کوئی خاص فائدہ، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور اس طرح کا جو بیسن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیسن کے اندر کاپر پایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس میں آئرن پایا جاتا ہے۔ یہ ہڈیوں کو بھی بہت، اس میں دوسرے بھی بہت سے، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ انرجی پاور ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، جسم کو بناتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے ویڈیو بنائی، ہمارے دوست
یہ کہیں سے سن لیتے ہیں کہ چنے بہت فائدہ مند ہیں، پھر کھاتے ہیں ان کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، معدے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس کو انہوں نے بات تو سن لی ہے مگر استعمال کا طریقے کا ان کو نہیں پتا۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ چنے انتہائی خشک بھی ہوتے ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایک اچھا طریقہ، اگر آپ چنے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ چنے کا ہی بنایا ہوا بیسن ہے، چنے کی دال کا، کالے چنے کی دال کا، اور کالے چنے ہی طاقتور ہوتے ہیں زیادہ، اس لیے اسی کا ہمیں چاہیے اور ہم نے خود بنایا ہے۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنا طاقتور ہے، جو کہتے ہیں ہماری ہڈیاں کمزور ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا دماغ کمزور ہے، جو کہتے ہیں ہمارے اندر خون کی کمی ہے، اس میں آئرن بہت پایا جاتا ہے۔ جو گوشت نہیں کھا سکتے غریب لوگ ہیں، اور ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ گوشت کے جو اجزاء ہیں وہ بہت زیادہ اس میں لحمیات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت کامل اور مکمل غذا ہے۔ گندم کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر لوگ اس کا استعمال کا طریقہ نہیں سمجھتے، اس کی افادیت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کا طریقہ بتلایا جائے اور سمجھایا جائے، تاکہ آپ اس موسم کے اندر اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ یہ دیکھیں ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے، ہم نے آدھا کلو سے کچھ تھوڑا سا کم گھی ڈالا ہے، اس لیے کہ بیسن ہم نے آدھا کلو کیا ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے گھی بھی تھوڑا سا آدھا کلو سے کم ڈالا ہے۔ یہ دیکھیں بیسن کتنا ماشاءاللہ پیارا خوبصورت، ذرا بھی کڑوا نہیں، یہ ہمارا خود تیار کرتا ہے، اور خود تیار کرنے سے ہی انسان اس کے جو صحیح فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بھی کوشش کر کے خود ہی تیار کرنا ہے، اور یہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ آپ نے سردیوں میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، تو آپ نے دیسی گھی اس میں شامل کرنا ہے، ڈالڈا گھی کی طرف نہ جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم توانا اور طاقتور ہو جائے اور آپ کو اس کے صحیح فوائد جو ہیں ملیں، جس طرح مشہور ہے کہ یہ انرجی پاور ہے، تو آپ کو صحیح انرجی ملے، تو پھر آپ نے اس کے اندر دیسی گھی ہی شامل کرنا ہے۔ ابھی یہ آپ دیکھیں ہمارا بیسن جو ہے وہ تیار ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ اس سٹیج پر ہم اس میں دودھ شامل کریں گے۔ دودھ جو ہے وہ آپ نے گرم کر لینا ہے۔ ہم نے اس دودھ کے اندر چینی بھی ڈال دی تھی اور اس میں الائچی بھی ڈال دی تھی، آپ نے بھی الائچی اور چینی ڈال کے گرم کر لینا۔ یہ دیکھ لیجیے آپ دودھ گرم نظر آ رہا ہوگا، اس کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہے۔ اسی طرح گرم دودھ ڈالنا ہے، ٹھنڈا دودھ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا۔ یہ دیکھ لیجیے ہم نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو مزید 10 سے 15 منٹ اس کو پکائیں گے، پھر دوبارہ ہم ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا بیسن تیار ہو چکا ہے، بیسن کا حلوہ تیار ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو ہلکی آگ پر پکایا ہے۔ جو خالص چیز ہوتی ہے اس کا اور جو بازاری ہوتی ہے اس کا بہت فرق ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے۔ انڈوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو مغزیات تھے وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ سوگی، کشمش اس میں شامل کریں گے، اور کچھ ہم بادام بھی جو میں نے بتایا تھا آپ کو، آپ اسی مقدار میں شامل کرنا۔ پستہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے۔
کچھ ناریل بھی شامل کریں گے اور پستہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے. اور ہم اس میں کچھ اخروٹ بھی شامل کریں گے. اب ہم اس کو آگ اور بھی زیادہ بالکل ہلکی آگ پہ ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بالکل تیار ہے. اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور کڑھائی کے جو کنارے ہیں پنڈے ہیں وہ بھی چھوڑ دیے ہیں. تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے. نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی اصل شکل کیا ہے اور اس کا استعمال کس طرح آپ نے کرنا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے تیار ہو کے بیسن کا حلوہ آپ کے سامنے پڑا ہے. تو تیار ہونے کے بعد اس شکل میں یہ آ جاتا ہے. اب اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سردی کے جتنے بھی دن باقی ہیں، مہینے باقی ہیں، کوشش کرنی ہے کہ اسی سے آپ ناشتہ کریں. حسب منشا اس کو آپ کھانے کے بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ کا اس میں تھوڑی سی سونف ڈال لیں اور 2 اس میں الائچیاں ڈال لیں. نیم گرم دودھ اس کے بعد پینا ہے. پھر دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بیمار رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، کس طرح وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور کس طرح صحت اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں. اب دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے کھانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے ذائقوں میں، ہمارے علم کے اندر سب میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے.